صلاۃ و تسلیم لے کر کے آئے، اتنا زبردست فرشتہ، اور آپ اس کتاب سے غافل ہیں اور اصلاح معاشرہ کانفرنس ہو رہی ہے جی۔ بات آگے نکل گئی۔ تو پہلی شکل تھی اجتباع، دوسری شکل ہے انابت، دوسری شکل کیا ہے؟ انابت۔ انابت کا ترجمہ ہے رجوع الی اللہ۔ کیا ہے ترجمہ؟ رجوع الی اللہ۔ وہ آخر میں بتا دوں گا ایک ہمارا رجوع الی اللہ کتنی بات ہو گئی تھی، کتنی دیر ہو گئی بھائی، کیسے ہوتی رہی؟ میں تم خرید لیے ہو کیا ہم کو؟ 9 بجے تک سنو، اللہ ہم سب کو حق پر جما دے۔ اچھا دوستو دیکھو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اب میں تھوڑا اس طرف چل رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کا آپ سے ایک تعلق ہے، اللہ رب العزت کا ایک تعلق کس سے ہے؟ اللہ کا تعلق کس سے ہے؟ اہل ایمان لوگوں سے۔ اب سنو بات، جس طرح انبیاء کا انتخاب ہوا ہے نا، انبیاء کا انتخاب ہوا ہے نا، اسی طرح حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ غور سے سمجھو ذرا اس بات کو۔ اصل میں ہم کو ہر بات نہیں لگتی ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا۔ پڑھو، انبیاء کا انتخاب ہوا، اسی طرح اللہ نے حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، یعنی کون کون انسان صحابی بننے کا شرف رکھتا ہے اور کس کے دل میں صحابی بننے کی صلاحیت ہے، اللہ نے پوری کائنات عالم پر نظر ڈالی، اور جن انسانوں میں حضور کی صحبت سمجھتے ہو، معیت میں رہنے کی صلاحیت پیدا تھی یا اللہ نے کی، اس کو حضور کا صحابی بنا دیا۔ ہر شخص کو صحابی، ارے اس زمانے میں ابو جہل بھی تو تھے، کہاں بنا؟ ابو لہب بھی تو تھا، عتبہ تو تھا، شیبہ تو تھا، امیہ ابن خلف بھی تھا، صفوان بن وائل بھی تو تھا، اسود ابن عبد المطلب بھی تھا، لیکن اللہ نے صحابیت کا شرف نہیں دیا۔ بلال جیسے کالے کو انتخاب کر دیا اس نے، سلمان کو فارس سے اٹھا کر کے لایا۔ آپ سب جنت مانگتے ہو، آپ سب مانگنا چاہیے، گناہ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الجنت تشتاق لسلمان۔ کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا کہ سلمان، جنت دعا مانگ رہی ہے اللہ سے کہ یا اللہ سلمان مجھے دے دے، یا اللہ یا اللہ سلمان مجھے دے دے۔ بتاؤ سلمان کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ حضور نے فرمایا، میں نے نہیں فرمایا، حضور خاتم النبی نے فرمایا الجنت تشتاق لسلمان، جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ تھے۔ اسی طرح اللہ نے تابعی کا انتخاب کیا، تبع تابعین کا انتخاب کیا، ائمہ کا انتخاب کیا۔ الغرض، بات مختصر کرتے ہوئے، قیامت تک جن لوگوں کے حق میں اللہ نے جنت کا فیصلہ کیا ہے، اس کا حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے انتخاب کیا۔ تو آپ کو بھی اللہ نے انتخاب کیا ہے، چنا ہے، چھانٹا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ہم ہی کے اندر جو اولیاء ہوں گے امت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کا بھی اللہ ہی نے انتخاب کیا کہ ان کو مقام ولایت پر لے کر کے آنا ہے، یہ لوگ اولیاء ہوں گے اس امت کے۔ اللہ کرے میرا نام اسی میں ہو، اللہ کرے میرا بھی نام اسی میں ہو، اور آپ سب کا بھی ہو۔ میرا کیا نقصان ہے بابا؟ ایک بدو آیا حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یار اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر، واغفر محمد، اور ہمارے نبی کی بھی مغفرت کر۔ تو حضور نے اس کو بلائی، ذرا تو بڑا بخیل آدمی ہے یار، کہ اپنے لیے اللہ سے دعا مانگی، میرے لیے کہا تو اللہ کی مغفرت کر۔
تو اللہ سب کی مغفرت کرے، ساری امت کی مغفرت کرے۔ تو آپ کا بھی انتخاب ہوا ہے۔ انتخاب کا کیا مطلب؟ آپ کے قلب میں اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد اس کلمے کا نور ڈالا ہے، اس کلمے کا نور ڈالا ہے۔ تو نور ڈالنے کا کیا مطلب؟ اب آپ کو اس نور کو بڑھانا ہے۔ اور قدیم زمانے میں ہم گاؤں میں رہتے تھے، ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، تو یہ بڑے جن کو بھی حضرت کو پتا ہوگا کہ پہلے زمانے میں ماچس بھی کم ملتی تھی، گیس تو تھا نہیں، تو کسی کے گھر میں گاؤں میں چولہا پھونکا جاتا تھا سب سے پہلے، تو اڑوس پڑوس میں ہماری اماں یا دوسرے لوگ کہتے بیٹا صاحب کے گھر چولہا گلے ہے، وہاں سے آگ مان کے معلوم ہے آپ کو؟ تو ہم آگ لے کے آتے تھے یا لوگ ہمارے گھر سے لے جاتے تھے، تو ماں اپنے گھر میں دوسرے کی تو چراغ سے چراغ جلتا ہے، آگ سے آگ لگتی ہے، ایمان والے سے ایمان والے کے ایمان میں تقویت ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت خاتم النبی نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ذریعے اپنے ایمان کو کیا کرو؟ تازہ کرو، تازہ کرو، ایمان کو کیا کرو؟ تازہ کرو۔ تو دیکھو دوستو، بات ہو رہی ہے اصلاح معاشرہ۔ یہ مسلم کمیونٹی جو ہے دوستو، اللہ مجھے معاف کرے، اس وقت جو سفید کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے، اگر ہلکا سا بھی اس پر کوئی داغ دھبا لگے گا تو نظر آئے گا، اور اس کے بجائے اگر ہم نے کالا جبہ پہن لیا تو 100 بھی داغ ہو تو نظر، 100 بھی داغ ہو تو نظر کیوں نظر نہیں آئے گا؟ چونکہ وہ جبہ کالا ہے۔ تو اس وقت ہمارے لوگوں کا دل گناہ سے کالا میں نہیں کہوں گا، اللہ معاف کرے، اللہ ناراض ہو جائے گا، مجھے آپ کو مایوس نہیں کرنا ہے، مایوس نہیں کرنا ہے۔ ایمان ہے ہمارے دل میں، آپ سب کے دل میں، ایمان ہی نہ لے کے آیا ہے آپ کو میں لایا ہوں، وہ لایا ہے، کون لایا ہے؟ یہ مولانا نے نہیں دعوت دی، اللہ نے ان سے دعوت دلوایا ہے۔ دیکھیے ہر جگہ اللہ کی تعریف کیجیے، ہر جگہ حضرت ہم اللہ کا تعارف کراتے ہیں۔ بیوی نے کھانا پکایا تھا، آپ کہتے ہیں میڈم آپ نے تو ماشاءاللہ اتنا اچھا کھانا پکایا کہ شاہجہاں ہوتا نا تو آپ کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ ایسے نہ کہا کرو، کہو میری جان اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنا اچھا کھانا پکوایا کہ ہاتھ دیجیے تو میں آپ کا چوم لوں۔ کیوں کٹواؤ گے ہاتھ؟ اس کا جھگڑا کرنا چاہتے ہو یا؟ ہاں عجیب بدھو لوگ گھر میں جھگڑا کرتے۔ ارے بیوی نے اچھا کھانا پکایا تو اس کو کہو میڈم، پہلے اللہ کی تعریف کرو، خوش ہو جائے گی۔ آج کل ہم لوگ بیوی کو خوش کرنا نہیں چاہتے، اسی لیے ہر گھر جہنم بنا ہوا ہے۔ کہیے میڈم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کے ہاتھ میں اتنی اچھی تاثیر دے دی، آج تو میں تھالی چاٹ چاٹ کے کھا گیا، لاؤ میں تھالی جس طرح چاہتا ہوں نا آپ کا ہاتھ چوم لوں، جا کے چوم لو پیچھے۔ دیکھو تمہاری بیوی کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا، تو ان کو بھی خوش کیا کرو، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ ہمارے حضرت تھے، بیچ میں ایک واقعہ سنا دوں۔ ایک حضرت، ہمارے حضرت حکیم صاحب، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص جنت میں کیسے گئے، سچا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کی بیوی نے کھچڑی پکایا کھانے کے لیے، تو کھچڑی میں طریقہ یہ ہے کہ نمک چمچے سے ڈالنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی عورت بیچاری جلدی میں ہوتی ہے تو نمک دان ہی سے، تو بجائے کم پڑنے کے زیادہ پڑ گیا، اور اتنا زیادہ پڑ گیا کہ پوری کھچڑی
نمک ہی نمک ہو گئی. اس کا شوہر ایئر فورس میں کام کرتا تھا, ڈیوٹی سے آیا, بیوی اس غم میں تھی. یہ سچا واقعہ کہ آج میرا شوہر آئے گا تو آج تو میری خیر نہیں ہے. تو اس غم میں بستر پر جو گئی نا تو اس کو نیند آ گئی. شوہر آیا تو دیکھا کہ بیوی سوئی ہوئی ہے. دیکھو اللہ مغفرت کرنا چاہتے ہیں نا تو فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ رحمت حق بہانا جو ہے وہاں نمی جو رہتی. یہ فارسی کا ایک مقولہ ہے, مولانا لوگ سمجھ گئے کہ اللہ بخشنا چاہتا ہے نا تو خود ہی بہانے ڈھونڈتا ہے. شوہر بدمزاج ہے, روزانہ اس کی پٹائی کر رہا ہے, لیکن آج آیا تو اس نے بیوی کو بھی نہیں جگایا اور کھچڑی کھانے گیا تو دیکھا تو کھچڑی نہیں, یہ تو نمک کا کھدان ہے. تو تھوڑی کھچڑی کھانے کے بجائے ساری کھچڑی کھا گیا, اپنے حصے کی بھی کھا گیا اور بیوی کے حصے کی بھی کھا گیا. اب بیوی کو نہیں جگایا. دیکھو اللہ کی ترتیب, کیوں نہیں جگایا؟ کہ آج بیوی کو جگاؤں گا اگر تو وہ غمگین ہو جائے گی. اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا رہے تھے. اور کھا کر کے برتن سب دن نہیں دھلتا تھا, اس دن کھچڑی کا پتیلی دھو ڈھا کے خود ہی چلا گیا. پھر ڈیوٹی چلا گیا, شام کو واپس آیا تو بیوی حیران کی. پہلے تو ان کا نیچر اتنا خراب تھا, آج یہ کیا کہانی پیش آ گئی جی. تو بیوی بھی حیران. تو شوہر نے کہا کہ دیکھو بیگم, ہر روز انسان کا مزاج یکساں نہیں رہتا ہے جی. اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے تلک الایام نداولها, سب بات بین الناس. اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے, سب بات قرآن میں ہے. تو بیوی بڑی حیران ہوئی. اتفاق اللہ کی قدرت کے دوسرے دن شوہر کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا تو بیوی نے خواب میں دیکھا. پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں تو جنت میں ہوں, بہت اونچی جنت میں. تو کہا کیا ماجرا پیش آیا؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ تو نے اپنے بیوی کے نمک پڑ جانے سے کھچڑی میں بیوی کو تو نے معاف کر دیا اور اس کے دل کو رکھنے کے لیے اس کی ساری کھچڑی کھا لی. تو معاف کرنا تو میری صفت ہے, جا میں تجھے معاف کرتا ہوں, جنت تجھے موج کر. تو اپنی بیویوں کو معاف کرنے کا بھی یہ ہے اصلاح معاشرہ. یہ ہے یہ نہیں کہ نالائق کمینی, میں باہر سے آ رہا ہوں, اتنا تھکا آ رہا ہوں, تو کیا کرتی ہے گھر میں. یہ انسانیت ہے, یہ انسانیت بتاؤ. تو اصلاح معاشرہ, اصلاح معاشرہ کی بنیاد کیا ہے دوستوں؟ اصلاح معاشرہ کی بنیاد ہے طہارت قلب. جلدی جلدی میں بات نہیں اٹھا دوں, کلوز کر رہا ہوں, تھک گیا. طہارت قلب کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے قلب کو ان کی شان کے مناسب, دیکھو میری انگلی کہاں جا رہی ہے, ان کے لیے, کن کے لیے؟ ان کی شان کے مناسب, ان کے لیے اس کو صاف رکھنا ہے. کس کو؟ یہ آدمی بہت خراب ہے. اپنے یہاں کیا بات ہے, دوریا تو کی بات کرو, آدمی ایسا ہے ایسا ہے ایسا. ارے وہ ویسا ہے تو تھوڑے باپ کا نقصان نہ کرے. وہ آدمی بہت خراب ہے, اس کا کھیت جلا ہوا ہے. یہ کھیت ہے, اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں, اس کا کھیت جلا ہوا ہے اور آپ کا کھیت شاداب ہے, تو آپ کو کیا نقصان ہے بتائیے. لیکن ہمارے یہاں کیا, ہم کسی کی تعریف کرنے لگے گے تو فوراً اگلا کیا کہے گا, مفتی صاحب آپ بھی بہت بولے آدمی, وہ آدمی یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے. ارے وہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے تو تیرے باپ کا کیا نقصان ہے؟ تو اپنا دل تو صاف رکھ. اچھا سنیے, یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ طریقہ اپنے دل کو پاک رکھنے کا انہوں نے ہم کو بتایا ہے. دیکھو میری انگلی دیکھا کرو, اس کو پاک رکھنے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے, اور انہوں نے ہم کو نہیں بتایا. ہمارے حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ پر دعا کی شکل میں, مناجات کی شکل میں قرآن کی آیت بنایا, اور قیامت تک تلاوت کریں گے. یہ بات اور ہے کہ مولانا اسد انور ناگلوئی والے اس کو خطاب میں اپنے نہ بیان کرے,
یہ نہ بیان کرے یہ قصور ہمارا ہے، انہوں نے طریقہ سکھلا دیا۔ کیا سکھلایا؟ سنو، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل نہ تو سب کو پڑھے نہ قرآن ولا تجعل پہلے بچہ پسند پڑھا آپ نے سے ڈر کا ہے لگا ڈر گئے کہ مجھے سب کو بس نہیں پڑھا آپ نے پڑھیے ولا تجعل فی قلوبنا، اے اللہ ربنا اغفر لنا کا ترجمہ ہم یہ نہیں کرتے کہ اللہ میری مغفرت کر، ہم ترجمہ کرتے یا اللہ وہ تمام پردہ، حجاب، رکاوٹ، پتھر، گناہ کا چٹان، گناہ کی نجاست، گناہ کی غلاظت، یہ سب کا سب جو ہمارے درمیان دل کے اور اللہ آپ کی رحمت کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اللہ سب کو ہٹا دیجیے۔ ہم مولانا یہ ترجمہ کرتے ہیں، تو مولانا لوگوں کو ترجمہ صحیح کرنا چاہیے عوام کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہ ترجمہ غلط ہے۔ ارے مغفرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گناہ کو ختم کر دیجئے، تو ہم نے کہا رکاوٹ کو ختم کر دیجئے، تو کون سے مولوی کا میں نے ٹوپی اتار دیا؟ کس کا اتار دیا میں نے ٹوپی؟ اے اللہ میرے تمام کے تمام وہ جو حجاب ہیں ان کو پردوں کو ہٹا دیجئے۔ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کو بھی یہی کیجئے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اے اللہ میرے دل میں غلن، کھوٹ، کینہ ہمارے دل میں، یہ نہیں کہا کہ ان کے دل میں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں وہ آدمی اچھا ہے، تو میرے سامنے تو کون کہتا ہے کہ وہ اچھا ہے، خراب ہے، خراب وہ ہے تو وہ کی وجہ سے وہ کی گندگی کو ہمیں میں کالا رکھیں۔ بیولوجی کا اللہ سکھاتے ہیں نا بھائی وہ آدمی برا ہے تو برا رہنے دے، تو اس کو تو اپنا پاک رکھ، یہ قرآن سکھا رہا ہے۔ اچھا مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر مسجد میں امام لوگ جو ہوتے ہیں حافظ قرآن ہوتے بیچارے، ان کو خود ہی ترجمہ نہیں معلوم، تو جب اسی کو نہیں معلوم تو عوام کو کیسے سکھا دے؟ یہ ہماری کمیونٹی کا قصور ہے کہ لنگڑا لوڑا کو امام بنا دیتے ہیں۔ سالک امام رکھو میرے جیسا، لیکن کمیونٹی برداشت نہیں کرے گی۔ حق بال بولنے والے میرے جیسے امام کو بتا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں خلیج میں 43 سال سے امام ہوں، کوئی مجھ پر حاکم نہیں ہے۔ ہندوستان میں ہوتا تو حق بیان بات بیان کریں گے۔ باندرا کی جامع مسجد میں نے ایک دفعہ بلایا، ان لوگوں نے بیان کیا، ساری کمیونٹی والے کو میں نے کان پکڑ دیا۔ امام کا کام ہے کہ بتی ٹھیک کرے گا۔ امام صاحب آپ نے نہیں دیکھا کہ پیخانہ میں گندگی ہے؟ ارے امام صاحب کرے گا پیخانہ کی گندگی؟ تیرے باپ کا نوکر ہے وہ؟ یہ امام کا کام ہے۔ حضرت تھانوی کو کسی نے لکھا کہ حضرت ایک امام بھیج دیجیے، تو حضرت نے لکھا کہ امام بھیجوں یا غلام بھیجوں؟ میرے پاس امام ہے جو حاکم بن کے رہے گا، غلام نہیں ہے جو کوئی بھی نوکری کرے گا۔ امام صاحب یہ کام وہ کام وہ کام یہ کام ہونا چاہیے۔ امام کیوں کرے؟ بھائی امام کا کام ہے مسئلے پر میں جاتا ہوں نماز پڑھاتا ہوں گھر وقت خلاص کرنی وہی، نو ٹینشن۔ امام کو امام ہونا چاہیے۔ حضور خاتم النبی امام تھے، اس کی جگہ پر امام امامت کرتا ہے۔ تو حضور آ جائیں گے تو تم کہو گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی لائٹ خراب ہے، اس کو ٹھیک کرائیے۔ حضور کا تو ہاتھ چومو گے، کان چومو گے، اور امام صاحب کو کہتے یہ کرو وہ کرو وہ کرو، یہ امام کیوں کرے گا بھائی؟ اچھا بھائی تو ولا تجعل، یہ دیکھو اسلوب دیکھو اللہ کا، اے اللہ میرے دل میں یعنی میرے سینہ میں کسی بھی کلمہ والے بھائی بہن کا کوئی کینہ نہ ہو۔ غلن کا ترجمہ غش کیا، غش کا ترجمہ میں نے کر دیا یعنی سینہ کو کینہ سے پاک رکھیے۔ سینہ کو آسان ترجمہ جو بھائی تو تجھے کہیں آسان ترجمہ کرو، وہی ترجمہ کے حساب کتاب کر دیتا ہوں۔ ہاں میں اس لیے اتفاق نہیں کرتا ہوں، بھائی اللہ نے علم دیا ہے تو اس کی وسعت کے اعتبار سے آپ ترجمہ کیجیے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو قلب کی صفائی کا طریقہ تو اللہ نے سکھلایا ہے۔ جی حضرت جی ہاں نہیں سارے بزرگوں کے ترجمے ٹھیک ہے، میں ترجمہ پر کوئی کلام نہیں کر رہا، میں مغفرت کی تشریح کر رہا ہوں۔
مغفرت کی تشریح یہ ہے کہ جتنی نجاست تھی یہاں جو ہم نے اٹھا کر کے لوگوں کے یہاں رکھی ہوئی ہے، اے اللہ ان نجاست سے ہمارے قلب کو پاک کر دیجئے۔ جب نجاست سے قلب پاک ہوگا تو اللہ کی قسم اللہ کے پاک نام کی تجلی آئے گی۔ ناپاک جب تک یہ رہے گا اس میں اللہ کی تجلی نہیں آئے گی۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ ابو الحسن خرقانی، نقشبندی سلسلے میں۔ وہ ایک روز اپنے خواجہ ابو الحسن خرقانی کے پاس ان کے پیر آئے اور کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حضرت دریچہ ہے۔ تو بیٹا یہ کیوں کھولا دریچہ تم نے گھر میں؟ تو انہوں نے کہا حضرت اس لیے کھولا ہے تاکہ روشنی آئے۔ کہا وہ جو میں نے تم کو اجازت خلافت دی ہے وہ آج سے تمہاری ختم ہے۔ تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مولا حضرت یہ دریچہ اس لیے کھولا ہے میں نے کہ اس سے اللہ اکبر کی اذان کی آواز آئے گی۔ اتنی سی بات پر خلافت لے لی ان سے، کہا اور دن میرے جھوٹیاں سیدھی کرو اور مجاہدے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے صفائی قلب۔ ہر جگہ اللہ کی عظمت آنی چاہیے، ہر جگہ۔ یہ اسی وقت زبان پر عظمت اللہ کی آئے گی جبکہ خود ہمارے بھی دل میں اللہ کی عظمت آئے گی۔ کیا کیا سناؤں آپ کو؟ یہ ہے اصلاح معاشرہ۔ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف آئے گا، اپنے قلب کی صفائی کی بات آئے گی۔ مولانا احمد علی لاہوری کو ایک آدمی نے لا کر کے سنترے کی پیٹی دی، وہاں بہت ہوتا ہے، تو حضرت نے منع کر دیا کہ بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ۔ کیوں نہیں کر کے آ گئے۔ اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت مسجد چلے گئے نماز پڑھانے۔ وہ آدمی حضرت کے گھر میں رکھ کے چلا گیا۔ پھر حضرت آئے تو دیکھو پیٹی رکھی ہوئی ہے، وہ آدمی ہے۔ کہا نہیں بیٹا میں نے منع کر دیا تھا نا کہ یہ سنترے کی پیٹی لے جاؤ، یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حاجت نہیں ہے کھانے کی، کسی اور کو دے دو۔ وہ لیکن پکا مرید تھا حضرت کا، مان ہی کے نہیں دیا کہ نہیں حضرت آپ کو رکھنا ہے بچوں کے لیے، میں اپنے باغ سے لایا۔ تو حضرت نے بیٹھا لیا اس کو، بیٹھ، کہا کہ اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ حضرت کیوں کھانا درست نہیں ہے؟ تو میرے باغ کا ہے۔ تو حضرت کیا کرتے ہیں سنو، جب یہ طہارت آتی ہے نا اس میں تو انسان کو ناپاک چیز ہی نظر آ جاتی ہے کہ یہ ناپاک۔ حضرت نے فرمایا سن، فلاں تاریخ کو فلاں دن وہ نہر کے پانی تیری باری کی نہیں تھی۔ سنو غور سے، باری کس کی تھی؟ کسی اور کی تھی، اور تو نے دوسرے کے باری کا پانی چوری کر کے اپنے سنترے کے باغ میں دے دیا، تو احمد علی اس کو کیسے کھائے؟ احمد علی بڑی مشکل سے تو اس کو روشن کیا ہے، ایک سنترا کھاؤں گا یہ بجھ جائے گی روشن۔ پاؤں میں پڑ گیا مولانا کے، کہا حضرت معاف کر دیجیے۔ حضرت ایک ایک کہانیاں سناؤں تم کو۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ، ان کی بیوی ان کے سامنے کھانا لے کے آئی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کھانے سے ظلمت کی بو آ رہی ہے، یہ اللہ اللہ نہیں کہہ رہا۔ روٹی سالن ہم سوچتے ہیں کہ جہاں چاہو من مان کے کھا لو، دبا دو، حرام ہے حلال ہے۔ حضرت نے فرمایا بیوی کو کہ یہ ذکر نہیں کر رہا، اس میں ظلمت ہے۔ نام بتا دیا میں نے، خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہمارے سلسلے کے ایک بڑے اللہ والے ہیں، ان کا ایک سلسلہ ہے۔ تو حضرت نے بیوی سے فرمایا کہ مراقبہ کر کے دیکھ کہ کہاں سے اس میں ظلمت آئی ہے۔ تو بیوی بھی بیٹھ گئی مراقبہ کرنے اور حضرت بھی بیٹھ گئے مراقبہ کرنے کہ کہاں سے اس میں ظلمت آئی ہے۔ بیوی پر تو منکشف نہیں ہوا، خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ پر یہ بات منکشف ہو گئی۔ کہا کہ سن، جس وقت پھوکنی سے آگ میں تو پھونک رہی تھی آگ کو چول جلانے کے لیے، اس وقت تیرا سانس میں ذکر نہیں ہو رہا تھا، یعنی پھونکتے وقت تجھے اللہ کر کے پھونکنا چاہیے۔ اس وقت تیرا قلب ذکر سے غافل تھا، ایک سیکنڈ میں ظلمت آ گئی، پوری روٹی کا صدقہ کر دو اللہ والا کسی فقیر کو۔ تو اس کی صفائی کا اتنا خیال کیا ہمارے اللہ والوں نے، اور ہم لوگوں کا اس کی صفائی کا خیال نہیں ہے۔ وہ خواجہ عزیز بن حسن مجذوب کا شعر ہے، رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ تو دوستو اب جب تقوی انسان کے اندر آئے گا، تقوی کا مطلب اللہ کا لحاظ،
تقوی کا ترجمہ میں اللہ کا خوف نہیں پتا ہوگا. تقوی کا ترجمہ اللہ کو مستحضر رکھو، ہر وقت دھیان میں رکھو. الم یعلم بان اللہ یری، راستہ چل رہے ہو، ایک خوبصورت سامنے سے گزر رہی ہے، مت دیکھو. کیوں؟ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ آیت یاد رکھو. الم یعلم بان اللہ یری، تو نہیں جانتا ہے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد، یہ قرآن کی اصلاح معاشرہ کے لیے ہے نا. تو نہیں دیکھ رہا کہ تجھے ایک دیکھ رہا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، وہ چاہے تو بھی تیری آنکھ کی روشنی کو سلب کر لے اور تجھے اندھا کر دے، لیکن وہ ستار ہے اور شکور بھی ہے. تو گناہ کرتا ہے اور اس کے باوجود تیری آنکھ کی روشنی نہیں چھینتا، تو گناہ کے اوپر جلی بن رہا ہے. یہی نہ ہوتا ہے بھائی. اللہ ہم کو ہمارے گناہ پر نہیں پکڑتے تو ہم جلی بن رہے ہیں گناہ پر. یہ نہیں ہونا چاہیے دوستو. چوری اور سینہ زوری نہیں ہونے چاہیے. اصلاح معاشرہ کی بنیاد ہے تقوی، طہارت قلب. انسان کا جب یہ پاک ہو جاتا ہے، خوف خدا اس کے اندر آتا ہے، اللہ کی عظمت جب اس کے اندر آتی ہے، تو وہ نہ گناہ کرتا ہے نہ گناہ کو برداشت کرتا ہے. نہ گناہ کرتا ہے نہ گناہ کو برداشت کر سکتا. علامہ وسا صاحب کشمیری سفر کر رہا ہے، راستے میں پان کھانے کی عادت ہے. اس سیٹ پہ وہ بیٹھے، اگلی سیٹ پہ کوئی دوسری بیٹھی ہوئی ہے. اس نے محسوس کر لیا کہ حضرت کی پن بتی میں پان ختم ہو گیا، حضرت بے چین ہے پان کے لیے. اس نے پیشکش کی، حضرت نے کئی دفعہ انکار کیا، نہیں 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 نہیں. بالآخر اس نے مجبور کیا، حضرت نے کھایا. جیسے ہی منہ میں رکھا کئی آئی، پورا پان پھٹا گیا. اب حضرت بیٹھ گئے مراقبے میں. بات کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ اگلی سیٹ پر جو بیٹھی ہوئی ہے اس کی کمائی پاک نہیں تھی، حرام کمائی تھی، جسم فروش تھی. اس لیے اللہ نے منہ میں اندر جمع نہیں دیا پان کو. تو اللہ بھی حفاظت کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، اصلاح معاشرہ کی بنیاد ہے تقوی، طہارت. اڑوس پڑوس کے ساتھ آپ وہ ویوہار کیجیے، وہ معاملہ کیجیے جو خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت میں آپ کو ملا ہے. عورتوں کو چاہیے کہ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تحفہ دے کے گئے ہیں، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، وہ ایک نمونہ بن کر کے گئی ہے. معلوم ہے پوری زندگی حضرت فاطمہ 9 میل دور سے پانی لاتی تھی اپنے گھر کا. ام ایمن کہتی ہے کہ پیٹھ پر مشکیزے کا نشان تھا، جو انتقال کے بعد اپنے آنا کہتے ٹھیلا پڑا ہوا تھا پیٹھ پر. ام ایمن غسل دے رہی ہے. علی سے پوچھا، علی یہ فاطمہ کے جسم پر کیا نشان ہے؟ کیا تم نے کبھی مارا اس کو؟ حضرت علی نے کہا نہیں، کبھی نہیں مارا. فاطمہ رات جب سب سوری دنیا مدینے میں سو جایا کرتی تھی تو کنویں سے جا کے پانی لاتی تھی، مشکیزے کے رسی کا نشان اس کے پیٹھ پر. اب پوری زندگی کسی غیر محرم نے فاطمہ کو نہیں دیکھا سوائے حضور اکرم خاتم النبیین کے جو گھر کے محرم ہیں. اسی لیے پڑھو فاطمہ الزہرا، عربی میں کتاب آئی ہے. قیامت کے دن ان کو یہ اعزاز ملے گا کہ کسی غیر محرم نے برقعے میں بھی فاطمہ کو نہیں دیکھا. تو جب حضرت فاطمہ پرفرات پر آئیں گی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اخسؤ الخلائق، ساری کی ساری مخلوقات اپنی نگاہیں نیچے کر لو، حتیٰ تمر فاطمہ بنت محمد، یہاں تک کہ محمد کی بیٹی فاطمہ پرفرات سے گزر نہ جائے. پوری کائنات یار اپنی نگاہ یوں نیچی جھوٹی کر لے گی. 70,000 ملائکۃ الرحمان ایک ڈولی میں حضرت فاطمہ کو لے کے پرسرات پار کرائیں گے. اللہ کہیں گے آپ نگاہیں اونچی کر لو. تو یہ ہے اصلاح معاشرہ. اور ہمارے یہاں کیا ہے وہ میں تذکرہ نہیں کروں گا. برقع پہن لیں گی، بال کھول لیں گی، اس کو پھول کا ہار لٹکا کے کتنے نوجوانوں کا دل جلاتی ہوئی چلی جائے گی. سنو حدیث، کان کھول کے سن لے میری ماں اور بانے. حدیث کے اندر ہے کہ جو عورت گھر سے نکلتی ہے اور اپنے برقعے پر، اپنے کپڑے پر پرفیوم اور عطر مار لیتی ہے، جتنے مرد کے ناک میں خوشبو جائے گی قیامت کے دن اتنے زنا کا اس سے حساب ہوگا. یہ ہے اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرہ پہ اگر تقریر سے نہیں آئے گا. اصلاح معاشرہ ایک امر، جیسے ذکر پر 4 گھنٹہ بیان ہو اور بندہ ذکر نہ کرے تو ذکر ادا ہونا نہیں چاہتا. تو یہ ذکر
ذکر سے ادا ہوگا. اصلاح معاشرہ ہر شخص آپ طے کر لیجیے کہ آج تک جو گناہ ہوا اللہ ہم کو معاف کر دے, اور سچے دل سے, میں ایک آخری عمل بتا کے بات ختم کرتا ہوں, سچے دل سے اللہ کی جناب میں توبہ کر لیجیے. آج کے بعد جان بوجھ کے فراڈ نہیں کروں گا, دھوکہ نہیں دوں گا, چیٹنگ کر کے مال نہیں بیچوں گا, حلال ہی روزی کماؤں گا, حرام مال سے بچوں گا. کیوں کہ قبر میں ہی جاؤں گا. مال حرام کر کے بچے کو دے جاؤ گے تو بچے سدھریں گے. وہ کسی کا شعر ہے کہ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں, قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں, اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. حرام کھلاؤ گے اور اس سے امید کرو گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے, خواجہ معین الدین اجمیری چشتی بن جائے, سلطان الاولیاء نظام الدین بن جائے, قطب الدین بختیار کاکی بن جائے, حمید الدین نالوری بن جائے, بابا فرید گنج شکر بن جائے, صابر کلیری بن جائے. حرام کھا کے یہ بچے بنے گے ایسے جی؟ تو کوشش کیجئے کہ قرآن کے اصول کے تحت, اور آج کل ایک فتنہ آ گیا ہے, سمجھ گئے؟ ہاں, جس لڑکی کو دیکھیے کان میں لگائے ہوئے ہیں, وہ باپ سے نہیں بات کر رہی ہے, بھائی سے نہیں بات کر رہی ہے, ماں کو سے بات کرنے کا ٹائم نہیں اس کے پاس. ماں کا فون آ جائے نا تو کہتے مما مما پلیز آئی ایم ویری بیزی. ایزی کس کے لیے ہے؟ ایزی دس فرینڈ, اپنے دوست کے لیے ایزی ہو. ماں سے نہیں بات کرو گے, باپ سے بات